الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 44 ورس نمبر 19۔ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں ودروہ نہ کرو، میں تمہارے سمکش ایک اسپشٹ پرمان پرستت کرتا ہوں۔ یعنی اس میں یہ بتایا اللہ نے کہ تم اللہ کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرو۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے خلاف۔ اِنِّی آتِیکُم بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ، کیونکہ اللہ اس نے تمہیں بہت ہی پاورفل پروف دیا ہے اللہ نے اپنے آپ کا اور یہ قرآن کا جو نازل کیا ہے اس کے بارے میں۔ اور میں اپنے اور تمہارے پالن ہار کی شرن لے چکا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے پتھروں سے مار ڈالو۔ وَإِنَّا اُجْتُ، اوج اس کا جو ہندی میں ہم یوز کرتے ہیں اوج، یعنی اس کے عوض میں، یعنی اس کے ریفیوز میں، بے ربی و ربکم ان ترجعون، یعنی کہ تم کس کے سامنے تم میرا اگر اپوز کرتے ہو تو میں اپنے رب سے تمہارے لیے اپنی سرکشا مانگتا ہوں، یعنی کہ تم اگر میرا خلاف کرتے ہو، میرا ودروہ کرتے ہو تو۔ 21۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور تم اگر مجھے بلیو نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے دور رہو، یعنی کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ آیت میں اللہ نے یعنی رسول کو، میسنجر کو، ہر انسان کو جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور لوگ نہیں سمجھتے تو وہ تمہیں یہ کہنے کا ادھیکار ہے کہ مجھے اگر تم بلیو نہیں کرتے تو تم مجھ سے دور ہو، یعنی کہ اگر تمہیں پسند نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اور میں جو فالو کرتا ہوں تو تم اگر پسند نہیں ہے تو ہم سے دور ہو جاؤ، ہمارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَمْ تُؤْمِنُوا، یعنی کہ تُؤْمِنُوا یعنی ایمان نہیں لاتے اگر تم لوگ، لِيَا فَاعْتَزِلُونَ یعنی ہم سے دور ہو جاؤ۔ ازل یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کیپ اوے، اس سے تم دور ہو جاؤ۔ 22۔ انت موسیٰ نے اپنے پالن ہار کو پکارا۔ ابھی دیکھو یہاں سے پوری جو بات ہے وہ فرعون سے سٹارٹ ہوئی تھی 17 نمبر ورس میں، کہ ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی پریکشا لی اور ان کے پاس ایک سمانت سندیش آیا اور کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کرو، میں تمہارے لیے ایک وشوست سندیش واہک ہوں، یعنی کہ جو موسیٰ نے کہا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ موسیٰ کے ٹائم کے بارے میں کہ اللہ نے یہ جو ہم نے پڑھی 17 سے 21 تک، تو یہ جو ہے وہ موسیٰ کے نبی کے ٹائم میں تھی کیونکہ وہ ان کا ودروہ کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے اسپشٹ پروف لے کے آئے تھے۔ ان کو اللہ نے 9 جتنے میریکلز دیے تھے، قرآن میں جو ڈسکرائب کیا کہ لاٹھی دی تھی، ایک ہاتھ دیا تھا، 2 میریکل کے بارے میں، باقی سارے میریکل کے بارے میں قرآن میں نہیں بتایا، پر اس میں اللہ نے موسیٰ کو بہت سارے میریکلز دیے ہوئے تھے جو اس ٹائم میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ جادو کا بہت تھا، لیکن وہ جادوگر کے جادو کیسا تھا کہ آنکھوں کا دھوکہ والا جادو تھا۔ جیسے ہم جادو دیکھنے جاتے ہیں نا، اس میں کیا کرتا ہے، وہ ایک لڑکی کو آدھا کاٹتا ہے پھر ہوا میں تیرتا ہے، لیکن وہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ وہاں پہ پتلے تار جڑے ہوتے۔ اسی طرح سے ان کا بھی ایسا ہی تھا، کوئی حقیقت والا جادو نہیں تھا، لیکن جو موسیٰ نبی کو جو دیا گیا تھا وہ اصل میریکل دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو جادوگر تھے وہ بھی ایمان لے کے آ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ انٹیلیجنٹ تھے، ان کو معلوم ہے کہ یہ کوئی سانپ، جو لاٹھی میں سے سانپ ہم نے جو بنایا تھا وہ تو ہم نے آنکھوں کا دھوکے سے بنایا تھا، ان کے پاس سانپ تھا ہی، وہ بس ایسی لاٹھی کو نکال کے سانپ کو نکال دیا اپنے باڈی میں سے۔ اور جو موسیٰ کے پاس جو تھا وہ ایسا نہیں تھا، وہ لاٹھی میں سے سانپ بنا، جو آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ تبھی تو وہ جو سارے جو جادوگر تھے وہ انسٹنٹلی اللہ اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے تھے۔ تو انت موسیٰ نے اپنے، تو یہ جو بعد میں ہم نے آگے کی ورس میں پڑھا کہ ہم نے اپنے پالنہار کی شرن لے چکا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے پتھروں سے بھی مار ڈالو تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
تو یہ موسیٰ نے کہہ دیا تھا اس ٹائم میں فرعون کے اور اس کے لوگوں کو، جو اس کو اتنا پروف دیکھ کے بھی یقین نہیں کرتے تھے ان کے اوپر۔ پھر 44:22 میں موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ، فدعا یعنی دعا کی اپنے رب سے، انہا اولائے قوما مجرمون، مجرمین یعنی کریمنلز، کہ یہ مجھے کریمنل لوگوں سے، مجرمین لوگوں سے اللہ، یعنی اس نے اللہ سے دعا کی کس کے لیے؟ وہ مجرمین، وہ کریمنل لوگوں سے۔ مجرمین جس کو ہم یوز کرتے ہیں نا عدالت میں کہ مجرم کو حاضر کرو، تو وہی ورڈ ہے، وہ عربی ورڈ ہے جو ہم آج کل بہت ہی ہندی میں اور اردو میں یوز کرتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، تو وہی ورڈ اس میں قرآن کا ہے، وہ عربی ورڈ ہے، ہؤلاء قوم مجرمون۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی اس کے بارے میں، ان لوگوں سے بارے میں۔ 44:23 تو اب تم میرے بندوں کو رات ہی رات لے کر چلے جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اللہ نے حکم دیا کہ ابھی تم رات ہونے کے بعد میں جو بھی تمہارے بندے ہیں جو تمہارے ساتھ میں ہیں وہ سب کو لے کے موسیٰ سے کے جو قبضے میں تھے، موسیٰ ان لوگوں، اور موسیٰ نہیں، فرعون کے قبضے میں تھے جو ان کو غلام رکھ کے کام کرواتا تھا، تو اللہ نے پھر اس کو حکم دیا کہ ابھی یہ لوگ کو سدھرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ ان کو بہت ساری، اللہ نے بعد میں اس کو 5 الگ الگ میڈک کا آیا، پھر بلڈ، ریڈ بلڈ جو پانی تھا وہ لال ہو گیا، پھر وہ ٹڈے کا وہ آیا، پھر بیماری کا وہ آیا، پلیگ ہو گیا، پھر بارش زیادہ ہو گئی، بارش کم ہو گئی، پورا سوکھا پڑ گیا۔ تو یہ سارے 5 وقت میں اس نے موسیٰ نبی کے پاس جا کے دعا کی اور موسیٰ نے وہ سارے عذاب کو دور کیا، لیکن یہ آخری وقت تھا جب اللہ نے اس کو کہا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، بے عبادی یعنی میرے سرونٹ، فَأَسْرِ یعنی جو ہم کرتے ہیں نا کہ سفر کرتے، تو یہ ورڈ جو ہے وہ سرو یعنی کہ ٹریول ایٹ نائٹ، جو پرٹیکولرلی جو ٹریول نائٹ میں کرتے وہ اس کے بارے میں عربی میں ورڈ ہے سرو۔ بے عبادی لیلا، لیلا یعنی رات کو، انکم متبعون، اور تمہارا پیچھا، یعنی کہ متبعون یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کو معلوم تھا، تو اللہ نے اس کے لیے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن تم رات کو نکل جاؤ۔ وَتْرُ الْبَحْرَ، اور تم جو سمندر کو کراس کر لو، راہوا، پارٹڈ، انہم جندہ مغرقون، اور تم پانی کو تھما ہوا چھوڑ دو، ان کی سینا ڈوبنے والی ہے۔ یعنی یہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ جو بحرہ یعنی کہ جو بحرہ یعنی سمندر، رہوا یعنی پارٹڈ، انہم انڈیڈ، زندہ ٹروپس، ان کا جو جنود بولتے ہیں نا ہندی میں، بولتے کہ پورا جھنڈ لے کے آیا، یہ جو ورڈ ہے نا جندہ، دیکھو وہ پورا اگر تم مکس کرو ہندی میں تو جھنڈ ہو جاتا ہے، جھنڈ یعنی ہم بولتے ہیں نا جھنڈ میں آیا پورا، تو یہ بھی ورڈ ہے وہ عربی کا ورڈ ہے جھنڈ، یہ بہت بار قرآن میں آیا ہوا ہے، 30 سے 40 بار، اس لیے جھنڈ بولتے ہم، جھنڈ لے کے آ گیا، جھنڈ ایکچولی ورڈ ہے وہ قرآن کا ورڈ ہے، یہ دیکھو جھنڈ، انہم جندان مغرقون، مغرقون یعنی گرک، گرک بولتے ہیں نا اس کو، گرک کر دیں گے اس کو، پانی کے اندر گرک ہو گیا یا سمندر کے اندر یہ سیپ پوری گرک ہو گئی، تو یہی ورڈ ہے وہ بھی کس کا ہے؟ قرآن کا ورڈ ہے عربی۔ ہم کتنے سارے ورڈ دیکھو یوز کرتے ہیں، بحرہ بھی ہم نے موسٹلی اردو میں یوز ہوتا ہے، بحرہ، سمندر کو بحر بولتے ہیں، بحرہ، وہ ہمارے ہندی میں یوز نہیں ہوتا، اس لیے ہم کو یہ زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ انہم جندن مغرقون یعنی کہ اللہ نے اس کو بتا دیا کہ ابھی یہ لوگ غرق ہو جائیں گے۔ کما ترکو منا جناتین وعیون، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے پیچھے اپنے سارے باغوں اور کھیتوں کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی وہاں ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا، یعنی کہ جب موت انسان کی آتی ہے تو اس نے جو بھی جمع کیا ہوتا ہے، سونا، داگینہ، پیسہ، پھر پورا زمین جائیداد، وہ کچھ بھی لے کے اس کو ایک قبر میں ہی ڈال دیتے یا پھر جلا دیتے اس کی باڈی کو، وہ اس کے ساتھ میں اس کے سونے کو بھی جلا دیتے
یا جو پورا اس کا مان لو کہ ہزاروں ایکڑ کا جگہ ہے تو بولے گا یہ کوئی ابھی میرا ہی ہے, میرے مرنے کے بعد کوئی یوز نہیں کرے گا, میں اسی میں مجھے ڈٹا کے رکھو. ایسا ہوتا ہے. اس کے لڑکے لوگ, اس کے گھر والے لوگ سب لے کے آ جاتے ہیں لینے کے لیے کہ بھئی یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, میرا ہے. کوئی اس کا کچھ بھی نہیں رہتا. زندگی بھر جس نے اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح محنت کی لیکن کچھ بھی اس کو نہیں ملا. کیا ملے گا؟ اللہ کا جو کرم لے کے گیا اور اس کی عبادت وہی ملے گی. باقی یہ دنیا میں جو محنت کی, ہاں اگر وہ پیسہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا تو اس کو بدلہ ملتا تھا. تو وہی اللہ بول رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے پاس تو کتنے باغات تھے پورے, یہ فرعون کے پاس تو اس کے سینکوں بھی اتنے پیسے والے تھے, اس کے ساتھ میں جو آئے تھے وہ سب, اس کے پاس تو محل کا محل وہ تھے. اور وہاں پہ تو اس ٹائم میں پانی کی ندیاں بہتی تھی اس کے وہاں پہ, جو ابھی بھی آج بھی ہے ایجپٹ میں وہ ندی. اس ٹائم میں تو وہ پوری کہاں سے کہاں وہ پانی کی ندیاں بہتی تھی. اور اس کے پاس میں ان کے گارڈنز تھے, گھر تھے, ان کی سینا تھی, ان کی طاقت تھی, سب کچھ تھا. وہ سب کچھ وہ چھوڑ کے غرق ہو گئے. 26 یعنی انہوں نے کتنے ہی باغ اور سروت اور کھیتیوں کو, اچھے بھون اور وشرام کی سامگری جس میں وہ پرسن رہتے تھے, سب چھوڑ دی. وضوعا و مقام بولتے ہیں نا کہ یہ میرا مکان ہے, تو وہ جو مقام ہے وہ بھی پلیسز بولتے ہیں, وہ بھی عربی کا ورڈ ہے. وضوع یعنی کراپس, مقامہ کریم یعنی بہت ہی جنرس لگزریس لائف جس کو بولتے ہیں. وہ مقامن یہ نارمل پلیس نہیں تھی, اس کی بہت ہی لگزریس پلیس تھی. مقامن کریم. 44:26 وہ نعمتن, یہ ساری نعمت تھی. کانو فیا فاکہین یعنی انجوائے کرتے تھے, وہ سب چیزوں کو انجوائے کرتے تھے. فاقہ یعنی جولی, بہت ہی خوش, فروٹس. ونعمتن کانو فیہا فاکہین یعنی کہ جو بھی اللہ نے نعمت دی تھی وہ ان کو انجوائے کرتے تھے. تو باللہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 44:28 اس پرکار ہوا اور ہم نے دوسری قوم کو اس کا مالک بنا دیا. یعنی وہ میں نے یہ بتایا نا کہ تم مر جاؤ گے تو تمہارا وہ ساری چیزوں کا مالک کون ہو جائے گا؟ کوئی اور ہو جائے گا. تمہارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. کذالک وورثنا یعنی وارث جس کو بولتے ہیں نا, ابھی میں نے بولا نا وارث, تو یہی دیکھو یہ ورڈ اس میں یوز کیا ہوا ہے قرآن میں. یعنی وارث بھی ورڈ ہے, وہ عربی ورڈ ہے. وورثناہ قوما آخرین یعنی کہ ادرس, آخر یعنی ادرس, جو دوسرے لوگ ہیں وہی ان کے وارث بنا دیے گئے. تو یعنی تم جو پورے زندگی بھر جس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو اس کا وارث تو اور ہی کوئی, ابھی دادا تھے اپنے, برابر ہے, وہ دکان تھی, وہ گھر تھا, وہ اتنے کنجوس تھے کہ اس کی کوئی سیما ہی نہیں. اگر ہم لوگ باہر لائٹ بھی چالو نہیں کر سکتے تھے, وہ جو نماز پڑھنے جاتے تھے ہم دیکھتے تھے نا تو ہم لائٹ چالو کر دیتے, لائٹ اور پنکھا, تو واپس پیچھے سے دیکھنے آتے تھے. تھوڑا آگے جا کے پیچھے سے دیکھنے آتے تھے کہ ہم نے واپس چالو کر دیا کہ نہیں کر دیا. پھر ٹی وی میں ایڈورٹائز آتی تھی تو ٹی وی بند کر دیتے تھے. کھانے میں بھی بہت ہی لمیٹڈ چیز لاتے تھے. ابھی اس کے وارث کون ہو گیا؟ اس کی دکان کا, اس کے گھر کا, وہ اس نے یوز کیا, اس کو تو قبر میں ڈانٹ دیا گیا. یعنی کہ کوئی بھی چیز کوئی لے کے نہیں جاتا, کچھ بھی کرو تمہارا یہاں پہ یہاں ہی رہے گا, اس کا وارث دوسرا ہو جائے گا. تو جب تک تمہارے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہے تو تم اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو کہ جس سے تمہاری آخرت سدھر جائے. تو وہ کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ کے اوپر یقین ہے وہی کرے گا کہ بھئی اللہ کی راہ میں دینے سے کچھ کم تو ہوگا ہی نہیں, زیادہ ہی ہوگا تمہارا. اللہ کم نہیں کرے گا, لیکن وہ انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے, تبھی وہ کر پائے گا وہ چیز کو, اور وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو ان پر آکاش رویا اور نہ دھرتی روئی اور نہ ان کو کوئی بھی موقع دیا گیا. یعنی کہ جب وہ پانی میں غرق ہو گئے تو کسی نے اس کے اوپر افسوس کیا نہیں کیا. حالانکہ کوئی اچھا چیز ہوتا ہے تو سب ان کے اوپر
یہ کرتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. اگر کوئی ایمان والا بھی اگر اچھی طرح سے جاتا ہے تو وہ ان کے اوپر روتے نہیں ہے, خوش ہوتے. لیکن اس کے اوپر تو کوئی رویا بھی نہیں. فما neither the heaven nor the earth, فما بکتا, بکتا یعنی wept, علیہم السماء والارض, یعنی نہ آکاش نہ کوئی دھرتی اس کے اوپر رویا. وما کانوا منظرین, اور نہ ہی ان کو موقع دیا گیا, کہ بہت ٹائم اللہ نے موقع دیا تھا, ہزاروں سالوں سال تک موقع دیا. موسیٰ نبی آئے, ان کو دی, پھر بھی کہ ترنت ہی اللہ نے اس کو ناش نہیں کر دیا. کتنے سارے ان کے اوپر آفت آئی, وہ آفت دور ہوئی, کتنے میریکلز آئے, تو بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر اللہ نے ان کو بولا کہ اس کو ابھی موقع نہیں دیا گیا پھر. اور اس نے ایکسپٹ تو کر ہی لیا تھا مرنے کے پہلے فرعون نے, لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اب تیرا یقین قبول نہیں ہوگا کیونکہ تم مرنے والا ہے. جب پانی میں ڈوبنے کے ٹائم تم یہ کرو تو اس کو کیا تیرنا نہیں آتا ہوگا, آتے ہوگا, لیکن وہ اتنا بھینکر تھا کہ وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پائے گا کہ وہاں پہ کوئی تیر کے بچ پائے. اور ہم نے اسرائیل کی سنتان کو, بنی اسرائیل کو, یعنی کہ جو ان کے قبضے میں تھے, ان کو اپمان والی یاتنا سے چھٹکارا دے دیا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا, نَجَّيْنَا یعنی نجات دی, اس سے بنی اسرائیل من العذاب المہین, مہین یعنی بہت ہی ہیوملیٹنگ. ہیوملیٹ ہم بولتے ہیں نا کہ بہت ہی ہین, جس کو بولتے ہیں ہین, تو یہ ورڈ ہے وہ بھی کہاں سے آیا ہوا ہے؟ عربی میں سے آیا ہوا ہین. ہین مجھے بہت ہی اس سے بولتے ہیں نا کہ گھین آ گئی ہے. گھین ایکچولی نہیں ہے, پر جو ہین ہے, تو یہ جو ہین ہے وہ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے ڈیسپیکیبل, جو بہت ہی گندا ہو, گھین آتی ہو نا کوئی چیز سے, تو وہ چیز اللہ, وہ بھی جو گھین ورڈ ہے وہ بھی ہین ایکچولی میں عربی کا ڈیریویٹو ہے ہین, مہین, اس میں سے آیا ہوا ہے. 44:31 ارتھات فرعون سے نسندے وہ ودروہی اور سیما سے نکل جانے والوں میں سے تھا. من فرعون انہ کانا عالیا من المسرفین. مسرفین یعنی بہت ہی ٹائرن جو ہوتا ہے, جو راجا ہوتا ہے بہت ہی گھمنڈی ہوتا ہے. جیسے آج ٹرمپ ہے, کتنا گھمنڈی ہے, جیسے مودی اپنے آپ کو کتنا گھمنڈ کرتا ہے, تو ایسے جو ٹائرنٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی گھمنڈی ہوتے ہیں. اب اس کے پہلے جو تھا وہ منموہن سنگھ, وہ اتنا گھمنڈی تمہیں اس کی بات سے بھی نہیں لگے گا کہ وہ اتنا گھمنڈی ہے, لیکن یہ کتنا گھمنڈی تھے ٹرمپ. دیکھو کہ وہ اس کو تو پورا اپنا گھمنڈی سب سے اوپر دکھتا ہے. تو ایسے جو ہے وہ ٹائرنٹ راجا ہوتے ہیں, مینا ان کے اوپر تمہیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. من فرعون انہ کانا عالیا من المسرفین, عالیہ یعنی اعلیٰ, یعنی میں سب سے اعلیٰ ہوں, ایسا فیل تھا اس کو. 32 اور ہم نے ان کو اپنے گیان کی درستی سے سنسار والوں پر شریشٹتا پردان کی, یعنی کہ ایسے ہی نہیں دیا تھا, اس کو کتنی ساری طاقت دی. ابھی دیکھو وہ پورا US کا پریسیڈنٹ ہے, تو اس کے پاس کتنی طاقت ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس نے لیکن اس کا استعمال کیا کر رہا ہے, دوسروں کو مارنے میں, نہ کہ وہ جنگ کو روکنے میں کر رہا ہے, اور مظلوموں کو مارنے میں. ابھی غازہ میں کتنے لوگ مر گئے, اس نے ایک بار بھی اٹھ کے بولا کہ بھائی مت مارے ایسا, تو وہ اپنی طاقت کا اس نے کوئی صحیح استعمال نہیں کیا. تو وہ لوگ اسی کے بارے میں, فرعون کے بارے میں بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَجْرَتْنَاهُ, یعنی کہ ہم نے اس کو چوز کیا تھا. اخترناہم, اختر یعنی دوسرے کے مقابلے میں اس کو زیادتی دی تھی. اللہ علم, علم میں بھی, کیونکہ وہ لوگ علم والے بھی تھے, ایسے نہیں تھے کہ بدھو تھے, وہ بہت ہی علم والے تھے, کیونکہ اس کو بہت ساری, تبھی تو اتنی طاقت رکھتے تھے, وہ سینا بنائی تھی, طاقت رکھی تھی, لیکن العالمین, سب دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. وَآتَيْنَاهُمْ, اور ہم نے اس کو من الآیات, اپنی طرف سے پروف بھی دکھایا تھا, نشانی بھی دکھائی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ من الآیات ما فیہا بلاء مبین, یعنی کہ یہ بہت ہی بڑی ٹیسٹ ہے. میں نے بولا تھا نا کہ جتنی بڑی تمہیں علم اور طاقت دی جاتی ہے اتنی تمہاری آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل میں تھے, یعنی کہ جو بھی ہم لوگ یہ دنیا میں غریب دیکھتے یا لاچار دیکھتے, تو وہ اپنے ہی, انہوں نے, وہ سول نے اپنے آپ کو ہی وہ ٹیسٹ پسند کیا تھا. جیسے کہ اینیمل نے
अपनी टेस्ट पसंद की कि भाई मुझे एनिमल ही बनना है। एनिमल में भी किसी को लायन बनना था, किसी को मच्छर बनना था, यानी अपने अपने ईगो के हिसाब से एनिमल में भी डिस्क्राइब हुआ। लायन कौन बना के भाई मैं तो इतना कमजोर मच्छर नहीं बनूंगा, मुझे तो लायन बना दो चलो। लेकिन उसने अपना ईगो 90% तो किल कर ही दिया था, लेकिन 90% के कुछ परसेंटेज उसका ज्यादा था, 91 था। और मच्छर का में भी 80, मच्छर का में भी 95 था, और में भी लायन का 89 था। इसी तरह से ह्यूमन का 50 था। तो वही आगे पीछे जो 1% या 0.1% में भी बहुत सारा चेंज हो जाता है। हमको वो स्टेज समझ में नहीं आती, लेकिन वो हर एक इंसान ने अपने हिसाब से ही वो पसंद किया है। तो उन लोगों को देखो तो अल्लाह ने देखा इसमें क्या लिखा है, विच कंस्टिट्यूट अ ग्रेट टेस्ट माफिया बला। बला यानी बहुत ही बड़ी बला है वो जो लोगों ने को दिया गया था ना, उसकी वजह से उसको कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान में ही गए वो। यानी कि ये सारा चीज लेके मुबीन यानी बहुत ही क्लियर टेस्ट थी, लेकिन वो उन्होंने वो ताकत और वो इल्म का वजह से वो उसने क्या पसंद कर लिया, इन्फिनिट टाइम तक की जहन्नम पसंद कर ली। अगर अभी हम एनिमल बन जाते थे तो हमारी कितनी टेस्ट आसान हो जाती थी, लेकिन अभी हमने बना इंसान। अगर हम जिन बनते थे तो और भी डिफिकल्ट होती, यानी जिन तो है वो अल्लाह से 90% दूर है, 10% ही सिर्फ है। तो हम लोग 50% है, इसलिए हमारा चांस अभी रिडीम होने का है। लेकिन फिर भी इंसान क्या हो जाता है, ये दुनिया में आके वो 50% जो था ना वो भी कम करके 100% दूर हो जाता है। अभी जो शिरक करने वाले वो क्या है, 100% ही है ना, वो अभी 50% नहीं बचे। अभी धीरे धीरे मौत तक क्या हो गए, वो 100% शैतान के साइड में हो गए। और जो ईमान वाले वो क्या करते, 50% से 100% अल्लाह की साइड में हो जाता है। ये हमारा मकसद है। अगर ये हम नहीं कर पाए तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और एनिमल ने तो अपने आप को एनिमल बना के 90 से 100% कर ही दिया, सब एनिमल्स ने। लेकिन हमारा अभी मरने के वक्त तक ये करना है। एनिमल को तो हो ही गया 100%, जैसे एनिमल बना 100%, क्योंकि वो 100% अल्लाह को ताबे हो गए। लेकिन इंसान मरते वक्त तक उसको कोशिश करनी है कि वो शैतान के पास नहीं हो जाए। 44-34 और यह लोग कहते क्या कहते, इन्ना हाउलाए लेयकुलूना, यानी कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ये कहती है कि मात्र यही हमारा पहला मरना है और हम फिर उठाए नहीं जाएंगे। इन्ना हिया एला मौतनाल औला वमा नहनो बेमुनसरीन, यानी कि अभी उन लोग क्या बोलना है कि भाई हम ये वही मरेंगे फिर कभी उठाए, यानी कि उनको ये जिंदगी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। हालांकि वो ये नहीं जानते कि अल्लाह जिसको जिंदा करता है, जिंदा किया है, वो वापस मरने के बाद वापस जिंदा करने के लिए कादिर कुदरत है। 36 यदि तुम सच्चे हो तो ले आओ हमारे बाप दादा को। यानी ये देखो कैसी दलीलें देते कि काफातू बे आबा है ना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इन कुंतुम सादिकीन यानी तुम सादिक हो सच्चे हो तो मेरे बे आबा है ना यानी हमारे बाप दादा को वापिस ले आओ। लेकिन ऐसी मांगे करते हैं जो, तो फिर तुम्हारी टेस्ट ही क्या होगी। अगर तुम ऐसी मांगे करते हो कि भाई तुम टेस्ट देने बैठे हो, परीक्षा एग्जाम देने बैठे हो और ऐसे बोल रहे हो कि पूरा पेपर मेरे पास ले आओ तो ही मैं पास होके दिखाऊंगा, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये विरोधाभास हो गया ना। तुम एग्जाम देने बैठे हो और क्या बोल रहे हो, पेपर का आंसर लेके आओ तो ही मैं पास होके दिखाऊंगा, तो ये कोई बात हो गई। तो पास हो ही जाओगे ना तुम अगर ऐसा बोलो पेपर है चलो इसका एग्जाम देने बैठे हो और तुमको टीचर बोल रही है सबको पास होना है, तुम क्या बोलते हो, अच्छी मेहनत करके आओ फिर तुम्हें एग्जाम में पास होना है। तो तुम क्या बोलोगे, नहीं एग्जाम के टाइम में मुझे आंसर पेपर दे देना तो मैं पास होके दिखा दूंगा। तो यही ये लोग ने यही कहा कि ऐसा ही बात बोला, फातू बेआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और तुम वापस टीचर को वैसे ही बोलते हो, अगर तुम सच्चे हो तो पेपर लेके आ जाओ तो मैं पास होके दिखा दूंगा। तो टीचर क्या बोलेगी तुम्हें कि फिर दूसरों का क्या, जो लोग मेहनत करके आ रहे हैं, जो भी मेहनत करके आए एग्जाम में,
وہ تو ویل وش کر کے بول رہی ہے کہ تم اچھے سے ایگزام دینا. اگر تم کو بولو گے تو بولا تم جو یہ دوسرے لوگ محنت کر کے آئے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ وہ لوگ تو محنت کر کے آئے, تمہاری طرح تھوڑی وہ پیپر مانگ لے, اس کو تو لینا بھی نہیں ہے پیپر. تو ان لوگوں کو تو یقین ہی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگے. تو ان لوگوں کیا کہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ انیائی نہیں کرتا. حکیم الصلاۃ.